بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے پانی کے چشمے جاری کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دو نشانیاں پا کر فرعون کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، تم وہی تو ہو جو میرے پاس پلے پوسے ہو اور میرا ایک آدمی بھی قتل کر کے گئے تھے، آج مجھے تبلیغ کرنے آ گئے ہو، ذرا سوچ کر اور ہوش سے بات کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم خود ہوش سے بات کرو، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میرے ساتھ ادب و احترام سے بات کرو۔ فرعون نے کہا، تم اپنے بارے میں جو بھی دعویٰ کرو، میری نظر میں تم وہی ہو جو میرے پاس رہ چکے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، جسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، بس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا اور اچانک جیتا جاگتا اژدہا ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس کا رنگ زرد تھا اور بالدار تھا، اور وہ اپنے منہ کھولے ہوئے زمین سے 1 میل اونچا اپنے دم پر کھڑا ہو گیا۔ ایک جبڑا اس کا زمین پر رکھا اور ایک شاہی محل کی دیوار پر، پھر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا اور فرعون سمیت اس محل کو نگلنے لگا۔ فرعون نے جو یہ منظر دیکھا اور مارے دہشت کے بھاگا تو دست جاری ہو گئے، حملہ کیا تو لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ مارے گئے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت کرنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، تمہیں اس کی قسم جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا، اس کو پکڑ لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مہلت مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مہلت دے دی۔ فرعون اپنے وزراء اور اراکین سلطنت سے کہنے لگے کہ موسیٰ تو کہیں ایک کرشمے والا عصا لے آئے ہیں، تو بتاؤ اب کیا کریں ہم؟ تو سب نے کہا، پورے ملک کے جادوگروں کو اکٹھا کرو اور ان سے کہو کہ موسیٰ کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ فرعون کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جمع ہو گئے۔ فرعون نے جادوگروں کو بتایا کہ موسیٰ کے پاس ایک عصا ہے، جب وہ زمین پر ڈالتا ہے تو اس کا عصا ایک خوفناک اژدہا بن جاتا ہے۔ میں نے تم سب کو اس لیے جمع کیا کسی طرح موسیٰ کو شکست دو۔ چنانچہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر دیا کہ آؤ اور ہم سے مقابلہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کر لیا۔ فرعونیوں کے بہت بڑے میلے کے دن اس کے مقابلے کو مقرر کیا۔ یہ دن ایسا دن تھا کہ فرعون کی قوم بن ٹھن دور دراز سے اس میلے میں شرکت کرتی تھی۔ چنانچہ جب یہ دن آیا تو فرعون نے ایک بڑے میدان میں اپنا تخت بچھوا کر بڑے غرور و تکبر سے وہاں بیٹھ گیا۔ جادوگروں کو اپنا اپنا جادو کا سامان لے کر وہاں میدان میں پہنچایا گیا اور وہ پہنچ گئے اور ہزاروں کی تعداد میں دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے۔ آج فرعون مردود بڑا خوش تھا اور اسے مکمل یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام شکست کھا کر جائیں گے اس جگہ سے۔ فرعون مردود بے دین، جس کو نبوت کی طاقت کا علم نہ تھا، نبوت اور رسالت کے کمالات کا علم نہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عام انسان سمجھتا تھا۔ جب میدان فرعونیوں سے بھر گیا، ہر طرف انسانوں کے سر نظر آنے لگے تو فرعون کے ماننے والے جمع ہو گئے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر وہاں تشریف لے آئے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا دیکھا تو تخت پر بیٹھا ہوا کانپ رہا تھا۔ تو اس مقام پر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، عصائے کریم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا
جلال و غضب کا ڈنڈا تھا، مگر سرکار مدینہ کا عصا مبارک، ڈنڈا مبارک رحمت الہی کا مظہر اور گرتوں کا سہارا تھا۔ چنانچہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، کہ اے موسیٰ یا تو پہلے اپنا عصا ڈال یا پہلے ہم ڈالیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اپنی رسیاں اور سوٹے ڈالے تو جادوگروں کے جادو سے سارا میدان بھر گیا اور ہر طرف ہزاروں کی تعداد میں سانپ ہی دوڑتے ہوئے نظر آنے لگے۔ جب جادوگروں نے لاٹھیاں ڈالیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ لوگوں کو وہ لاٹھیاں سانپ دوڑتے ہوئے نظر آنے لگے۔ بعض نے کہا کہ لاٹھیوں اور رسیوں میں پارا بھرا ہوا تھا، سورج کی تپش سے وہ پارا حرکت کرنے لگا، جس سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی۔ فرعون بڑا خوش تھا کہ اب موسیٰ جیت نہیں سکتے اور ہار جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ اب تم بھی اپنا عصا ڈالو، پھر دیکھا کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ فوراً ان کے جھوٹے طلسم کو نگلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور سارے میدان میں منہ کھول کر چکر لگانے لگا۔ ایک ہی چکر میں سانپ نے سارے ان سانپوں کو ہڑپ کر دیا۔ جب اژدہا نے منہ کھولا تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس نے تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑا تو پھر وہ پہلے کی طرح لاٹھی بن گیا، یعنی عصا بن گیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے، بیک زباں بول اٹھے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب اور سارے جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے۔ معجزہ دیکھ کر سارے جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون مردود پر لعنت بھیجنے لگے۔ جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا، اگر وہ جادو ہوتا تو ہماری لاٹھیاں اور رسیاں گم نہ ہوتی، اور جب وہ گم ہو گئیں تو معلوم ہوا یہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، اس میں جادو کا کوئی دخل نہیں۔ فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، پس فرعون اور اس کے درباری مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا تو گھبرایا، سخت پریشان ہوا اور ان جادوگروں کو ڈرانے دھمکانے لگا، مگر انہوں نے جواب دیا، تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لے، اب ہم ایمان لا چکے ہیں اور اب ہم ایمان کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے چھٹکارا پانے کے بعد وادی سینا میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں انہیں ہر طرح کی آزادی مل گئی۔ مصر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا، جب ہم آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ایک جامع کتاب عطا فرمائے گا، جس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے واضح ہدایات ہوں گی۔ اب وہ کتاب دینے کے لیے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 راتوں کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی، روزے رکھے، بعد میں یہ مدت 40 راتیں کر دی گئی۔ ذوالقعدہ کی 30 دن، ذوالحجہ کے 10 دن، جب پورے ہوئے 40 دن گزر گئے تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو عرض کیا، اے میرے رب مجھے اپنے ذات دکھا، میں تجھ کو دیکھوں۔ تو فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، البتہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو ان قریب تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کا رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
ہم کلامی کے لیے تشریف لے گئے اور ہم کلامی کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم کلامی سے پہلے غسل فرمایا اور اعلیٰ قسم کا لباس زیب تن فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے 7 کوس ارد گرد میں اندھیرا کر دیا۔ اس علاقے سے شیطان، جانور، کیڑے مکوڑے سب نکال دیے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ رہنے والے فرشتوں کو بھی آپ سے جدا کر دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور آپ نے ہر چیز کو ملاحظہ فرمایا، عرش معلیٰ کو دیکھا، لوح پر قلم کے چلنے کی آواز سنی، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، آپ نے ہماتن گوش ہو کر ہر رونگٹے سے یہ کلام سنا۔ یہ کلام زبان بربریہ، یہ ایک زبان ہے جس طرح اردو، انگلش، فارسی، عربی وغیرہ اس طرح زبان بربریہ ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ تمام زبانوں میں کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوہ طور پر جب اپنی تجلی ڈالی تو اللہ تعالیٰ کی اس ایک تجلی کی جو جھلک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں نے دیکھی، اس کی وجہ سے آپ کی نظر میں جو برکت پیدا ہوئی وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تو اندھیری رات میں کسی پتھر پر اگر کوئی چونٹی چلتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس چونٹی کو 30 میل دور سے دیکھ لیتے تھے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں گئے تو جو بھی آپ کو دیکھتا تھا بے ہوش ہو جاتا، بلکہ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی یہ حالت رہی کہ جو بھی دیکھتا تھا مر جاتا تھا۔ روح المعانی میں یہ لکھا تو حضور علیہ السلام نے تو معراج کی رات اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، پھر آپ کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ وَمَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، میرے محبوب نے مجھے دیکھتے ہوئے آنکھ تک نہیں جھپکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کا فرشتہ روح قبض کرنے والا جب آیا تو آپ نے غصے میں تھپڑ مارا تو ملک الموت کی موت کے فرشتے کی آنکھ نکل آئی۔ مسلم شریف میں پورا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کیا ہوا؟ آنکھ کو درست کر دیا گیا۔ پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ ناز برداری کرتا ہے، ان کا ایک مقام ہے، پیغمبر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں عزت والے ہیں اور جہت والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بے عزت نہیں ہوتا، عزت والا ہوتا ہے، اور جو خود بے عزت ہوتا ہے وہ نبی کو بھی بے عزت سمجھتا ہے اور نبی کی عزت نہیں کرتا۔ وجیہن فی الدنیا فی الآخرہ، دنیا میں بھی نبی عزت والا اور آخرت میں بھی نبی عزت والا ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو شان یہ ہے کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب کریم نے فرمایا کہ میں معراج پر گیا تو رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب میں بیت المقدس میں پہنچا تو میری سواری بعد میں پہنچی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے پہلے موجود تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عالم یہ ہے تو حضور پر نور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا پاک ہمیں اپنے محبوب بندوں کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔